بیٹے کی نوکری لگوانی ہے، بیٹے کو پاس کرنا ہے، ہم جا کر رشوت دیتے ہیں، بیٹا پاس ہو جاتا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، بیٹا پاس ہو جاتا ہے۔ یہ تو سود ہے۔ مزدور کو مزدوری میں رکھو، وہ ایسا ایسا کام کرے گا، ایسا ایسا کام کرے گا، ایسا ایسا کام کرے گا۔ اب وہی کام جو 5 گھنٹے میں مکمل ہونے تھا اس کے 8 گھنٹے لگا دیے تو حرام آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں گئے، ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے، حضرت صاحب ڈاکٹر صاحب 9 بجے پہنچے، تو یہ بھی حرام کام، 1 گھنٹہ اس نے لیٹ پہنچا، ڈیوٹی پوری لکھ دی۔ پھر وہاں پر پہنچے حضرت صاحب ڈاکٹر صاحب چائے پی رہے ہیں جی، 11 سے 12 بجے آ رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں، سول اسپتالوں میں جائیں مریض بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب اندر چائے پی رہے ہیں، گپ شپ ہے، پھر نیٹ چل رہا ہے، اندر فیس بک اور موبائل پہ کھیل رہے ہیں، پھر دوپہر کا کھانے لنچ آ گیا ہے، دوپہر کا کھانا آ گیا ہے، تو پھر وہ اب ٹائم پورا لکھا کہ میری ڈیوٹی پوری ہے، ٹائم پورا لکھا لیکن کام پورا نہ کیا تو یہ حرام آ گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کتا کھائے اس سے بیماری پھیلے، جو گدا کھائے بیماری پھیلے، جو بلی کھائے بیماری پھیلے، چوہا کھائے بیماری پھیلے۔ گھر بیٹھ کر بندہ سود کھائے، لمبی لمبی داڑھی ہو، دن رات صبح شام بندہ تبلیغ کرے، لیکن سود کھاتا ہو تو بیماری اس کو بھی لگ جائے گی، وہ حرام کھا رہا ہے۔ رشوت کے بکرے کھائے، رشوت کے مرغے کھائے، اب ظاہراً بکرا حلال ہے لیکن پیسہ رشوت کا تھا وہ بھی حرام کھا رہا ہے تو بیماری اس کو بھی لگ سکتی ہے۔ اور جو کہے کہ میں نے آج تک رشوت نہیں لیا، آج تک سود نہیں کھایا، میں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سود خوروں کے ساتھ ہے، کیونکہ پورا ملک سود میں ڈوبا ہوا ہے، اوپر سے نیچے سارے عہدے اور طبقے سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، رشوت خوروں کے ہیں۔ تو ہمارا جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، تو ہم دل میں ان کو برا نہیں کہتے، نہیں دیتے وہ حرام کھا رہے ہیں، جو 20واں نہیں دیتے وہ حرام کھا رہے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ حرام کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں میرے سمے جو ہاں زکوٰۃ دیتے ہوں، بھائی گندم ہو رہی ہے، چاول ہو رہے ہیں، مکئی ہو رہی ہے، گوبھی ہو رہی ہے، سبزی ہو رہی ہے، پھل فروٹ ہو رہے ہیں، کتنے گنا ہے، کپاس ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں جو دے رہے ہیں، ورنہ جو نہیں دیتے تو یہ بھی حرام کے اندر آ گیا۔ یہی چیزیں ہیں، بیماری بھی آئے گی تو کیا ہے؟ تو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ نیٹ والے بھی دوست تمام ساتھی آپ بھی سب سن رہے ہیں، پیغام ہمارا یہ ہے، میڈیا والے ٹیلی ویژن والے جو جہاں بھی ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ پیغام دیں اور رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سانپ سے نہیں، سانپ کو پیدا کیا رب نے، جو سانپ میں بھی قدرت رکھتا ہے اس سے ڈریں۔ ہم بچھو سے نہیں، بچھو کے پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں۔ ہم کرونا وائرس سے نہیں، کرونا وائرس کو پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں سائنسدان، یہ تو یہودیوں کا، کافروں کا ہے کہ آپ چھوٹی سی آپ کو کپڑا ہے، چھوٹا سا کپڑا ناک میں ڈال لیں بیماری کچھ نہیں کہے گی۔ وہ کپڑا کیا کر سکتا ہے جب رب کا حکم آ جائے؟ وہ کپڑا کیا کر سکتا ہے؟ وہ ماسک کیا کرے گا؟ وہ ماسک کیا کرے گا؟ ہم ماسک پہن کر توکل کر نہ کریں، ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، 5 وقت وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اب تو انگریز بھی کہہ رہے ہیں 5 وقت وضو کرو، وضو سے یا 5 وقت وضو کرو گے آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے، 5 وقت وضو کریں گے آپ کی منہ صاف ہوگا، کلی کریں گے، 5 وقت وضو کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ اب تو یہ کفار کو میسج تھا، پیغام تھا کہ آؤ آپ بھی کلمہ پڑھ لو، وہ وحدہ لا شریک ہے جو کرونا وائرس بیماری کو پھیلا سکتا ہے۔ یہ ہے ہم سب کو چاہیے، ہم بیماری سے ڈرنے کے بہانے پر یا بیماری سے ڈرنے کا کام چھوڑ دیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور جو ڈرنے کے واقعی لائق ہے، جس سے ڈرا جاتا ہے، جس سے خوف کھایا جاتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، تقدیر بڑی نہیں ہے، تقدیر سے بڑا بھی میرا رب ہے، جو اللہ اکبر ہے، وہ تقدیر پہ بھی قابو پانے والا ہے، وہ بیماریوں پہ بھی قابو پانے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی کپڑے سی جھلی سے اور ماسک سے بیماری بند نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے، سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور رب بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے، میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی